السلام علیکم، یو آر واچنگ دی سائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں جہاں ہم وزیر دفاع خواجہ آصف کے کشمیر پر کچھ ریمارکس کی بات کریں گے، جس کی بدولت بھارت میں جس کا بڑا چرچا ہے، اور اسی کی بدولت جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی کشمیر پر لا علمی کا بھی اظہار ہوا ہے. وہیں ہم اس بات کا جائزہ بھی لینے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو اب فل ٹائم وزیر خارجہ کی ضرورت نہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم روس کے نائب وزیر اعظم کے حالیہ دورہ پاکستان کا ذکر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کے مابین کیا پوٹینشل ہے اور تعلقات آگے بڑھ کیوں نہیں رہے، اور کیا پاکستان برکس میں اب شامل ہو جائے گا. شو کے آخری حصے میں ہم فلسطین اور لیبنان کا رخ کریں گے اور ساتھ ساتھ اجیت دوول کو کب فارغ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. سو ویلکم باسط صاحب. جی منتہا، سب سے پہلے دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوعات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی کہتے ہوں گے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں اور ہم کچھ اور باتیں ہی کر رہے ہیں، ہمارا فوکس اس طرف کیوں نہیں ہے. اب کیا کیا جائے کہ باقی سارے جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں، چینلز ہیں، اسی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے اور بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو بھی اپنے ناظرین کے لیے ہم لے کر آئیں اور پاکستانیوں کے لیے لے کر آئیں، تاکہ جو حالات دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لا علم نہ رہیں. اچھا، اب آپ نے جو پہلے سیگمنٹ کے لیے دو موضوعات کا انتخاب کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو وہ کلپ دکھا دیں، ہمیں وہ شارٹ سنا دیں جس کو لے کر بھارت نے بہت اس کو اٹھایا اور خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت نے تو کانگریس اور کانفرنس، نیشنل کانفرنس جو ہے فاروق عبداللہ کی اور کانگریس پارٹی جو ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس میں مودی صاحب نے تقریر میں ذکر بھی کیا ہمارے وزیر دفاع کا. تو پہلے آئیے وہ سن لیتے ہیں. نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے. دیکھیں، بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی، دونوں کی. بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج اور نیشنل کانگریس ایک پیج پہ آ گئے اس ایشو پہ؟ بالکل. ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے جب سے یہ مودی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے. منسٹر نے کانگریس نیشنل کانفرنس کا کھل کر سمرتھن کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو لے کر کانگریس اور NC کا ایجنڈا وہی ہے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے. یہ وہاں کے منتری بول رہے ہیں. کانگریس نیشنل کانفرنس یہاں پر پاکستان کا ایجنڈا لاگو کرنا چاہتے ہیں. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے اے یار، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے اور جو اینکر پرسن صاحب نے بات پوچھی ہے، میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس لیول پہ پہنچ کے، خاص طور پہ آپ وزیر دفاع ہیں، تو آپ اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں. بات اپنے جو آپ کا اسٹانس ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، اس پہ آپ کھڑے رہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات، جو ہمارے تعلقات میں سب ڈیڈ لاک ہے، جو ہم مذاکرات نہیں کر رہے، کہ تب ہم مذاکرات کی جانب بڑھیں گے جب بھارت وہ سارے غیر آئینی اقدامات واپس لے لے گا. اس حد تک تو خواجہ آصف صاحب اگر کہتے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ جی کانگریس، جب اینکر پرسن نے پوچھا کہ کیا کانگریس اور کانفرنس آرٹیکل 370 کو بحال کر سکتی ہے، تو جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے جس یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ یہ کہا کہ جی ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو میں تو حیران ہوں. اس لیے حیران ہوں کہ شاید ہمارے وزیر دفاع کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A یا جو بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی، وہ ختم کہاں سے ہوئی
اور اس کو اگر واپس لانا ہے تو وہ کس طرح ہوگا؟ کانگریس کے یا کانفرنس کے جیتنے سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو یہ خصوصی حیثیت تو واپس نہیں مل جائے گی. یہ تو نیو دہلی میں ہوا نا معاملہ, اس کا تعلق مقبوضہ جموں اور کشمیر سے براہ راست اس طرح نہیں ہے. یہ تو پارلیمنٹ نے, لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے مل کر آئین میں تبدیلیاں کی ہیں. 370 کو آئین سے نکالا ہے, 35A کو نکالا ہے. اب اگر وہاں پہ کانفرنس اور کانگریس جیت بھی جاتی ہے, اگر ہمیں مان بھی لیں آرگومنٹ سے ایک, تو اس میں آئین میں کس طرح تبدیلی آ جائے گی, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. پھر دوسری بات یہ بھی, خواجہ آصف صاحب جو اتنا کیجول ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں نا, اور اتنے سیریس فارن پالیسی ایشوز پہ, کہ جی میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, کانگریس اور کانفرنس. حالانکہ کانگریس کا جو منشور ہے جموں اور کشمیر کے انتخابات کو لے کر, اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کانگریس جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو دوبارہ لے کر آئے گی, کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کرے گی. یہ ضرور ہے کہ کانگریس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ریاست کا درجہ ہے جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کو حاصل نہیں ہے, وہ ہم اس کا بحال کر دیں گے. لیکن ان کے مینیفیسٹو میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم وہ جو خصوصی حیثیت تھی جو آرٹیکل 370 میں اس کے لیے تھی, چاہے وہ برائے نام ہی کیوں نہ ہو, وہ ہم بحال کریں گے. البتہ نیشنل کانفرنس جو ہے, فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی جو پارٹی ہے, وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بحال کریں. اب تھوڑا سا خواجہ ہمارے وزیر دفاع ہیں, مطلب وہ صرف پولیٹیشین تو نہیں ہے, اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, اور بڑا اہم پورٹ فولیو اس وقت ان کے پاس ہے. تو ان سے میں اس بات کی توقع نہیں رکھ رہا تھا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں جب ٹاک شوز پہ آتے ہیں, اور اگر ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا کیا ایشوز ڈسکس ہونے ہیں, اور خاص طور پہ جو فارن پالیسی کے ایشوز ہیں وہ اگر ڈسکس ہونے ہیں, تو خدا را کوئی تیاری کر کے تو آئیں, کچھ پڑھ کے تو آئیں کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, لیگل ایشوز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. تو کس طرح ہم یہ, کیونکہ اس طرح مودی صاحب نے تو کلیم کر دیا نا کہ جی پاکستان اور نیشنل کانگریس, چلیے وہ ٹھیک ہے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری اپنی لا علمی کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں, جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز جن کے پاس ہیں, وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حیثیت جو خصوصی تھی وہ کس طرح ختم ہوئی, اور اب کس طرح بحال ہو سکتی ہے, اور آیا وہ بحال ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑے سیریس ایشوز ہیں. لیکن کیا کریں کہ یہ ہر طرف نظر آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر آپ یہ جو ایک جوڈیشل ریفارم بل لانے کی کوشش کی حکومت نے پچھلے دنوں, میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ جو بل ہے اس کا ڈرافٹ مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور وہ لا رہے ہیں, اور ہمیں پورے ویکینڈ ہم نے اس تذبذب میں گزارا, اس پریشانی تو نہیں بلکہ ایک کیوریوسٹی تھی, ایمبیولنس تھی کہ بھئی کس طرح پاس ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, بل ہے کیا, اصل شقیں اس میں کیا تبدیل ہو رہی ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے. ایک طرح سے ہمارے وزیر جو قانون ہیں اور پھر نائب وزیر اعظم, وزیر خارجہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی مولانا سے بات کر رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ مولانا سے مل رہے ہیں, پارلیمنٹ جا رہے ہیں. ایک تماشا لگا ہوا تھا پورے ویکینڈ پہ, اور کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ, اور کہہ رہے کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں اور یہ سب کچھ ہو جائے گا, اور آج پہلے کہا 3 بجے سیشن آئے گا, 4 بجے آئے گا, 11 بجے آئے گا, 11:30 رات تک, مطلب اتوار تک ہم لگے رہے. اور ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں, ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سارا جو ہے انہوں نے چیزیں کنٹرول میں کر لیں, اور اب یہ بل پاس ہوا ہی ہوا. اور جب یہ نمبر پورے نہیں ہوئے, جب مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا, ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے مسودہ, تو ہم کس طرح اس پہ ووٹ دے سکتے ہیں یا اس کو قبول کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اعظم تارڑ صاحب نے ایک بیان داغ دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ بل شل کی, بل تو اس طرح آتے ہی نہیں ہیں,
بل تو پہلے کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے, کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر پریزنٹ کیا جاتا ہے. اچھا, تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ اسٹیٹ کرافٹ اس طرح ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹری جو چیز وہ اس طرح کی جاتی ہیں, قوانین جو بلز ہیں وہ اس طرح پاس کروائے جاتے ہیں. مطلب میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہمارے پولیٹیشنز, چاہے مطلب ہمیں وہ بھی نظر آئے اس سارے کھیل میں, جہاں اعظم تارڑ صاحب, محسن نقوی صاحب, وہ بھی ویلنگ ڈیلنگ کرنے میں ہمیں نظر آ رہے تھے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب دیکھیے نا, ان لوگوں کا اسٹیٹ کرافٹ میں کوئی تجربہ نہیں ہے, سچی بات یہی ہے. اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے, چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. پارلیمنٹ ایوان جو ہے ہمارا, ایوان نمائندگان, ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے, مقننہ جسے ہم کہتے ہیں. یہ کوئی عام سا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ اس کو ہم فٹ بال کی فیلڈ بنا دیں. یہ مقننہ ہے, فار ہیون سیک. اس کو اس طرح تو مذاق مت بنائی کہ پورے ویکینڈ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی پھر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا, یہ ریکیلیبریٹنگ اینڈ اچیونگ پاکستان فارن پالیسی آبجیکٹ, یہ strathia.com ہے, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں نے یہ آرٹیکل لکھا. اچھا, اس میں حالانکہ میرا جو میں چاہ رہا تھا کہ فارن پالیسی کے ایشوز پہ کچھ بات کروں, پاکستان کی فارن پالیسی پہ, لیکن اسی آرٹیکل میں جب اسٹیٹ کرافٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی میں نے تھوڑا سا ذکر جو ایپیسوڈ ہوا تھا پارلیمنٹ کا, اس کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھا. کیونکہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, مطلب میری کوئی ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم تو ریاست کی بات ہی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا پیشن نہیں ہے یہ جو سفارتکاری کا جو معاملہ ہے, اسی لیے ان کو نائب وزیر اعظم کیوں بنایا گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پر بنایا گیا. وہ زیادہ فائنانس منسٹر رہے نا پاکستان کے, وہ الگ بات ہے, اس سے بحث ہو سکتی ہے کہ جب وہ فائنانس منسٹر سے تو ہماری اکانومی کے کیا حالات تھے, وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن ان کا وہ مزاج نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ پہ, پاکستان کی اکانومی پہ, وہ ان کی جو پیشن وہ ہے. صحیح. تو یہ جب پیشن ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر خارجہ ان کو کیوں لگایا گیا ہے. آپ ان کو وزیر اعظم نائب وزیر اعظم بنا دیا, بس بہت ہے یار. چلو ان کو فائنانس منسٹری دیتے تھے, وہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہوئی, لیکن وزارت خارجہ کے ساتھ تو یہ ظلم نہ کیجیے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, جو اس وقت ہمیں ایشوز ہیں, اس کے لیے ہمیں کوئی پارٹ ٹائم فارن منسٹر اب بہت ہو گیا. ہمیں فل ٹائم فارن منسٹر کی ضرورت ہے جو 24/7 اور سال کے 365 دن ہمیں دے سکے کام کرنے کے لیے. اگر ہمارے وزیر ہیں وہ الگ بات ہے, وہ تو میرا فیصلہ نہیں, یہ آپ نے منتہا ڈیسائیڈ نہیں کرنا نا. 2-3 نام جو ریکمینڈ کر سکیں. نہیں, نام تو میں آپ کا بھی ریکمینڈ کر دوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کوشچن یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا نا, یہ تو حکومت کا کام ہے. میں تو صرف حکومت کا ڈیسیژن ہے نا, لیکن میں حکومت سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, ان کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ خدا را بس کریں. اب یہ مذاق جو آپ لوگ اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بند کریں. وزارت خارجہ اور دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے, جس طرح دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہے, لیکن جس طرح تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس طرح نئے الائنسز بن رہے ہیں, ہر ممالک اپنی اپنی پوزیشنز لے رہے ہیں, ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. چین امریکہ کے تعلقات آپ دیکھیے, روس یوکرین کی جنگ دیکھیے, جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ دیکھیے. تو پاکستان کو ایک فل ٹائم فارن منسٹر, تو یار اتنی بھی ہمارے پاس کیا کمی ہے کہ ہم پاکستان کو فل ٹائم فارن منسٹر نہیں دے سکتے؟ کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی ہے. ایکچولی پالیٹکس بہت ہو گئی ہے. جب سیاست ہر چیز سیاست کی نظر ہو جائے تو پھر یہی انجام نکلتا ہے. اسی لیے پالیٹکس ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل, obviously دیکھیے میں یہی بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے اس کو آپ جو پرانی چیزیں ہیں نا, مور آف دا سیم وڈ ناٹ ورک. آپ کو فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہے, اور اس آرٹیکل میں میں نے یہی تجویز کیا ہے کہ آپ اس کو ری وزٹ کریں, ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن بنائیں نا, شارٹ ٹو لانگ ٹرم گولز آبجیکٹیوز آپ کے کیا ہیں. اس کے لیے ہمیں فل ٹائم فارن منسٹر چاہیے نا. وہ تو دیکھیے نا, اگر وہ نائب پرائم منسٹر ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں جو پچھلے ویکینڈ پہ انہوں نے کیا, تو یہ کام پھر نہیں ہو سکتا.
ہمیں ایک ایسا فارن منسٹر چاہیے جس کی دلچسپی ہو خارجہ امور میں، اس کو پتہ ہو کہ کیا سفارتکاری کے کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور پھر ایک ایسی ایکسرسائز ہو کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈٹرمن کریں، نئے سرے سے حالات دیکھیں. ہمارا نیبرہڈ ہے، بنگلہ دیش میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کشمیر کا ایشو جو خواجہ آصف صاحب نے ویسے ہی بس کہہ دیا، ایک کیجول ریمارک دے دیا، کچھ پتہ نہیں کہ کشمیر کا کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. اس طرح کام نہیں ہوتے. جو اچھی ریاستیں، جو میچور ریاستیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کام نہیں کرتے کہ لوز ریمارکس دے دیے. یہ پالیٹکس دیکھیں نا، آپ کسی جلسے میں تو نہیں تھے نا، آپ ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو ایک بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے بات کرنی چاہیے جلسے میں بھی کئی بھی باتوں کا کوئی وزن ہوتا ہے. تو یہ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ان معاملات میں سنجیدہ ہونا پڑے گا، پھر کہیں جا کر ہم اپنی فارن پالیسی کو بہتر کر سکیں گے اور ہم ریزلٹس نکال سکیں گے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خدارہ اپنے وزارت خارجہ کو آپ کو ریسورسز دینے کی ضرورت ہے. جو آپ کے مشنز ہیں باہر، سفارتی مشنز ہیں، ان کو آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور پہلے آبجیکٹیوز میں کلیئرٹی لائیے کہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں کیا بھارت کے ساتھ ہم تعلقات یا مذاکرات شروع کر سکتے ہیں. جو آپ نے 5 اگست افغانستان کے بارے میں، کیا افغانستان آپ کا دوست ملک ہے کہ آپ کا انفرینڈلی نیبر ہو گیا ہے؟ مطلب کیا وہ چیزیں ہیں. چین کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات بڑھانے ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ کی تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی. تو دوسرے پلرز ہیں، رشیا کی ہم بات کر رہے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، یورپین یونین ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، افریقہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے. کس طرح ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بھرپور ایکسرسائز چاہیے جو کہ پارٹ ٹائم فارن منسٹر کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. صحیح. سو بڑی ہیوی باتیں کر دی ہیں باسط صاحب نے. وی ڈیسپریٹلی نیڈ اے بریک ہیئر. سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، کافی کامیاب دورہ رہا روس کے نائب وزیر اعظم کا جو حالیہ دورہ تھا پاکستان کا. کیا حاصل کیا؟ دیکھیے، یہ تو اچھا ہے، دورہ ہوا ڈپٹی پرائم منسٹر کا، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ ہوا، کیونکہ رشیا کے ساتھ، رشیا ایک امپورٹنٹ ملک ہے. گو کہ اس وقت بڑی پریشانی کا عالم ہے جس طریقے سے جنگ جاری ہے، اور اللہ خیر ہی کرے، کیونکہ رشیا کی خواہش تو یہی ہے کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آ جائیں، جبکہ ایران چاہتا ہے کہ بائیڈن یا کیملا ہیرس آ جائیں واپس، ٹرمپ نہ آئیں کسی طور بھی. حالانکہ ایران، میرے خیال سے ٹرمپ کا آنا ایران کے لیے بہتر ہو جائے گا. آئی ڈو ناٹ نو، لیکن ایران اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کیملا ہیرس جیت جائیں. کوشش کر رہا ہے، دیٹس ڈیبیٹیبل. نہیں ہے، کافی کچھ کوشش میں کیا کچھ شامل ہے، بہت کچھ چیزیں شامل ہیں، وہ کسی دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ. لیکن یہ ہے، اور اس وقت جو نائب وزیر اعظم آئے تو یہ ایک اچھی پیش رفت تھی میرے خیال میں، کیونکہ ہماری بڑے عرصے سے کوشش رہی ہے، جب سے سوویت یونین کلیپس ہوا 1991 میں، ہم اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں. لیکن چونکہ روس کے خاص تعلقات کی نوعیت تھی بھارت کے ساتھ، تو وہ شاید ہم اس طریقے سے ساتھ آگے بڑھ نہیں پائے. پھر جب تک روس اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ بہتری تھی، تب تک تو ہمارے لیے اتنی مشکلات نہیں تھیں. روس کے ساتھ تقریباً ہمارے ہر وزیر اعظم اور ایون صدر مشرف نے بھی دورے کیے، بلکہ صدر زرداری نے بھی دورہ کیا، تو میں کچھ دوروں میں تھا بھی ان کے ساتھ. تو روس کے ساتھ ہمارے ایک بڑے اچھے تعلقات بڑھ رہے تھے، اور پھر روس کی جانب سے بھی بڑے اچھے ریسپانسز مل رہے تھے کہ ہم پاکستان اسٹیل ملز کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے. پہلے فیز میں 1.5 ٹن اسی کیپیسٹی بڑھانی، پھر بعد میں 3 ملین تک جانے کا تھا. تو ایک لحاظ سے بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. مثال کے طور پہ کاسا 1000 جو تھا کہ تاجکستان سے اور کرغز ریپبلک سے ہمیں بجلی ٹرانسمٹ ہو تھرو افغانستان، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، یہ ایک انیشیٹو تھا، اس میں بھی روس انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا. پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن، جو کہ تقریباً 1100 کلومیٹر پائپ لائن ہے کراچی سے قصور تک، $2.5 بلین کا پروجیکٹ تھا. اس میں بھی روس نے انٹرسٹ شو کیا، لیکن کوئی باتیں آگے بڑھی نہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی بنایا
اس کے 8 اجلاس ابھی تک ہو چکے ہیں. پچھلا اجلاس میرے خیال میں پچھلے سال جنوری میں ہوا یا مارچ میں ہوا, اور اب اجلاس اگلا جو ہے وہ شاید اگلے سال ہو. تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو آئی ایم ہیپی کہ یہ ہوا, اور بڑا اچھا ان کا استقبال بھی ہوا. صدر سے ملاقات ہوئی, ہمارے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, اور پھر جو وفود کی لیول پہ نیگوسیشنز ہوتے ہیں, ڈسکشن وہ بھی ہوئیں وزارت خارجہ میں. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. روس کے ساتھ ہمیں معاملات کو آگے کرنا ہے. لیکن 2-3 چیزیں سے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ جی ایک یہ بات بھی ہوئی کہ ہمیں اب اپنی کرنسیز میں ہی کرنا چاہیے, کیونکہ روس پہ سینکشنز بہت لگی ہیں. اسی وجہ سے 2-3 جو پروجیکٹس میں نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو جو کاٹسا ہے نا, جو امریکی سینکشنز ہیں وہ ہم پہ لاگو ہو جائیں گی. تو پاکستان اس کے بارے میں محتاط ہے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ایران کے ساتھ یہ ہمارے تعلقات میں جو پرابلمز ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ ہم امریکی سینکشنز کی زد میں آ جائیں, یا ہماری جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ جو بھی ہیں یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہ سینکشنز میں آ جائیں. تو ہم بڑے اس لیے ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو اس وقت ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے $1 بلین کے قریب, اس کو بڑھائیں, لیکن یہ ٹریڈ جو ہے ہم اس کو اپنی اپنی کرنسی میں کریں, مطلب روبل میں اور پاکستانی روپے میں. تو دیٹ وڈ بی گریٹ, کیونکہ ہمارے پہ ویسے ہی جو فورن ہے ایک ریزروز کا پریشر تو رہتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جو ہارڈ کرنسیز ہیں وہ ہم اپنے امپورٹس پہ خرچ کریں. تو اس لیے ایک بہتر فیصلہ ہے یہ. اس کے علاوہ جو ایک اور 2 چیزیں اور, ایک تو یوریشین اکنامک فورم ہے جس کو روس لیڈ کرتا ہے, اور اس میں جو ممالک شامل ہیں اس میں آرمینیا ہے, بیلاروس, قزاقستان, کرگز ریپبلک اور رشیا, 5 ممالک ہیں. تو پاکستان نے یا روس نے یہ کہا ہوگا کہ جی آپ بھی اس کو جوائن کریں, ہم نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہوگا. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک ممبر آرمینیا ہے. آرمینیا شاید ہمارے ناظرین کو معلوم نہ ہو کہ پاکستان میں دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جن کو پاکستان تسلیم ہی نہیں کرتا, ایک اسرائیل اور ایک آرمینیا. آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ وہ آذربائیجان ہے اور ٹرکی ہے. آپ ہمیں تو خیر نہیں, مطلب جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں ان کو یاد ہے کہ آرمینیا اور ٹرکی کا 2015 سے ایک معاملہ چل رہا ہے بقول آرمینیا کے کہ اس وقت خلافت میں ٹرکی جو ٹرکش کیلیفٹ تھی انہوں نے تقریباً 6 لاکھ ایک جنوسائیڈ کیا مبینہ طور پر. تو اس وقت سے ٹرکی اور آرمینیا کے تعلقات میں ایک لحاظ سے آپ کشیدگی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ٹرکی آذربائیجان کو سپورٹ کرتا ہے نگورنو قرباخ کے ایشو میں, تو پچھلے دنوں جنگ بھی ہوئی. تو ہمارا آرمینیا کے ساتھ ہم نے آذربائیجان اور ٹرکی کی وجہ سے آرمینیا کو بھی تسلیم نہیں کیا. اب یوریشیا جو یہ یوریشین اکنامک فورم ہے اس میں آرمینیا بھی ہے. تو اب تو پہلے میرے خیال میں آرمینیا کو تسلیم کر ہی لیں, کیونکہ ٹرکی نے کیا ہوا ہے, ٹرکی نے تسلیم کیا ہوا ہے, ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, لیکن ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا. تو میرا خیال ہے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ آرمینیا کو تسلیم کر لینا چاہیے. اب نگورنو قرباخ کا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے. ٹرکی نے 1991 میں کر لیا تھا آرمینیا کو تسلیم. ہم ابھی تک بیٹھے ہیں, دھیان ہی نہیں گیا ہوگا, شاید دھیان ہی نہیں گیا. لیکن چلیے اگر اب روس کے صدر نائب وزیر اعظم آئے ہیں تو شاید بات اس طرح بڑھے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بات اس طرح بڑھے گی. آرمینیا سے ہے بڑا خوبصورت ملک, مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. یریوان اس کا کیپٹل ہے. لیکن میں آج کی بات نہیں کر رہا, جب میں سوویت یونین میں تھا سفارت خانے میں, آئی واز ورکنگ ایز 3rd سیکرٹری. تو اس زمانے میں گیا وہاں یریوان میں, اور بہت ہی خوبصورت شہر اور بہت ہی زبردست مزہ آیا. اب تو خیر اور ڈیولپ ہو گیا ہوگا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آرمینیا کو میں سمجھتا ہوں کہ اب تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ سفارتی تعلقات مطلب ایک ریزیڈنٹ مشن آپ شاید نہ بنا سکیں, آپ کے پاس وسائل نہ ہوں, لیکن تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ ٹرکی نے کیا ہوا تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے. اور اگر ہم نے یوریشین اکنامک فورم جوائن بھی کرنا ہے تو پھر آرمینیا اس کا ممبر ہے, تو پھر تو کوئی بات مجھے وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم کیوں نہ کریں. لیکن ہم کنسلٹیشنز کر لیں پہلے, آذربائیجان کو ٹرکی کو کانفیڈنس میں لے کر یہ کام کریں. تو یہ جو سفارتکاری کی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کو پورا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں. دوسرا معاملہ اسی ضمن میں آتا ہے برکس کا.
پچھلے دنوں جب یہ نائب وزیر اعظم کا دورہ ہو رہا تھا تو ہمارے اخبارات نے بھی کہا کہ جی واہ 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 کیا بات ہو گئی، پاکستان اب برکس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ روس نے ہماری ممبرشپ کا اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ روس تو چاہے گا کہ ہم شامل ہو جائیں گے، روس سے کوئی ایسے تحفظات نہیں ہیں کیونکہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تو پہلی ممبر ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں دینے والا، اس کا جو مین فوکس ہے وہ برکس پہ ہے۔ اسی لیے پاکستان میں جو 15-16 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے برکس کی پرائم منسٹرز کی کانفرنس، ہیڈز آف گورنمنٹ کی، اس میں جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ مودی صاحب تو نہیں آنے والے۔ جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، لوگ شاید یہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پوٹن صاحب آ رہے ہیں یا شی جن پنگ آ رہے ہیں، تو وہ نہیں آ رہے بابا، وہ الگ ایک فورم ہے، اس کے لیے ہیڈز آف اسٹیٹ کا فورم ہے، یہ کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے۔ تو یہاں پہ روس کے وزیر اعظم آ جائیں گے اور باقی جو وزیر اعظم ہیں ممبرس کے وہ آ جائیں گے۔ اب تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اصل میرا جو معاملہ ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھارت سے کون آئے گا، جے شنکر آتے ہیں یا وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں۔ لیکن اینی کیس کیونکہ یہ اکتوبر کو ہو رہی ہے 15-16 کو، اور اس سے پہلے روسی نائب وزیر اعظم کا آنا پاکستان میں خوش آئند بات ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، پاکستان اسٹیل ملز ہے جس کو ہم پرائیویٹائز کرنے کے چکروں میں بھی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہوتی یا نہیں ہوتی وہ سیپریٹ چیز ہے، لیکن اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو ضرور پرائیویٹائز کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان جو کراچی اسٹیل ملز ہے، پاکستان ہم نے سوویت یونین کی مدد سے ہی بنائی تھی، انہوں نے ہمیں بنا کے دی تھی، تو وہ اس کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کو چلانا بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح کاسا، دوسرے جو پروجیکٹس ہیں، پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن جسے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے۔ تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس میں رشیا انٹرسٹڈ ہوگا۔ اب جو اس کے ساتھ برکس کا معاملہ ہے وہ میں نے پہلے اس کا ذکر کر دیا۔ برکس میں اور کون سے دیکھیں ممالک شامل ہوئے ہیں ریسنٹلی؟ پہلے تو صرف تھے نا برازیل، انڈیا، رشیا اور ساؤتھ افریقہ اور رشیا اور چائنا۔ اب اس میں آ گئے ہیں ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، سعودی عربیہ اور UAE۔ تو اب یہ 9 ارجنٹینا نے تھا کہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن ارجنٹینا نے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک لحاظ سے یوں محسوس ہوگا کہ ارجنٹینا نے وہ بلاک میں شامل، حالانکہ برازیل ہے، لیکن ارجنٹینا نے معاذرت کر لی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کی جو برکس کی سمٹ ہے وہ 22 سے 23 اکتوبر میں ہو رہی ہے کازان میں، رشیا میں۔ تو ابھی تک کوئی فیصلہ ہوگا نہیں، کیونکہ بھارت آپ کو نہیں آنے دے گا فی الحال برکس میں، اور بھارت چونکہ آپ سے ناراض ہے، جموں اور کشمیر کی وجہ سے ناراض ہے، آپ سے اب تو بنگلہ دیش کی وجہ سے بھی ناراض ہو گیا ہے، تو بھارت کے ساتھ ٹینشن چونکہ زیادہ بڑھ گئی ہے، تو برکس میں مجھے کوئی امکان فی الحال نہیں لگ رہا مستقبل قریب میں کہ پاکستان شامل ہو پائے گا۔ So let's take a short commercial break here. We'll come after the break and we'll discuss about the situation of Lebanon and Palestine. Stay with us. Welcome back after the break. So Basit صاحب، یہ لیبنان میں کیا ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل جو ہے پھیلتے پھیلتے پہلے پورا فلسطین تباہ کیا، اب دل لیبنان اداس کی ہے، طرف منتہا رخ ہے، ایجپٹ غصہ کو بھی یوز ہے، کر رہے ہیں۔ کچھ اداسی بھی ہے اور ایک غم بھی ہے۔ غصہ کس پہ؟ اداس دیکھیے، تو ڈیفینیٹلی چلیے، حماس نے ایک کاروائی کی 7 اکتوبر کو، اور حماس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ایران۔ بالکل۔ حزب اللہ کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ایران۔ سیریا اور عراق میں جو ملیشیاز ہیں ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ایران۔ ہوتیز کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ایران۔ ناٹ اونلی ایران، ایران پھیلا ہوا ہے۔ ایران کا سر رسوخ دیکھیے نا، ناٹ اونلی ایران، ایران کا سر رسوخ دیکھیے کتنا بڑھ گیا ہے۔ اور حماس کے بعد تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جو حماس نے ایکشن لیا، چلیے اس پہ میں نے پہلے بھی بحث کی ہے کہ ٹھیک تھا غلط تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے بعد سے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اب ایران بھی اور حزب اللہ بھی بالکل فلسطین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن 7 اکتوبر سے اب سال ہونے کو آنے والا ہے،
کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس جنگ کو سال ہونے میں. 41 سے 42 ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. صحیح. غزہ کا 80% انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو, کھنڈر بن چکے, کھنڈرات. اور پھر سب سے خیر وہ باقی باتیں بڑی افسوسناک ہیں. اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا جاتا ہے. ہمیں تو پہلے ہی میں نے آپ نے کہا تھا کہ جی بس آپ کو بڑا کہ بس ایران کا حملہ ہوئے. میں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایران کچھ کر سکے گا اس بارے میں. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کے جو ہیں فواد شکر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. ایران اسرائیل بیروت میں ایک ایکشن لیتا ہے. ابھی دوسرے کچھ 3-4 دن پہلے جو عاقل صاحب ہیں ان کے ایک اور ملٹری کمانڈر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے حزب اللہ کے. جی. اس کے علاوہ یہ جو پیجر جو ایکسپلوژنز کا معاملہ چلا ہے جس میں ہزاروں کے مطلب لوگ وہاں زخمی ہو گئے اور کتنے لوگ شہید ہوئے. آج غزہ میں ایک اور حملہ ہوا جس میں بیروت میں ایک اور حملہ ہوا جس میں 16 لوگ شہید ہو گئے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایران جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایران بری طرح ناکام ہو چکا ہے. ایران اور حزب اللہ دونوں. دیکھیے صرف بڑکے مارنے سے کام نہیں چلتا کہ جی اب نصر اللہ کہہ رہے ہیں جو حزب اللہ کے لیڈر ہیں کہ جی اسرائیل نے تو ڈکلیئر کر دی ہے جنگ وار, تو ابھی 7 اکتوبر کے بعد سب تک کیا ہو رہا تھا. مطلب میں تو اب بالکل ایران جو ہے سوری ٹو سے دیٹ, لیکن ایران کی بڑکوں نے بھی نا بڑکیں جو مارنے والی چیزیں ہیں نا اس نے اور معاملات کو خراب کیا ہے. جب ان کے سفارت خانے دمشق میں جو حملہ ہوا تھا اور ان کے کچھ ریولوشنری گارڈز وہاں ہلاک ہوئے تو اس کے بعد ایران نے ایک ایکشن لیا. ہم نے دیکھا نا 300 سے زائد میزائلز گرائے گئے. اس کا اثر خاص کچھ نہیں ہوا. پھر ہمیں آیت اللہ روح خمینی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ بھئی اب اسرائیل کے اندر ہم نے کوئی ایکشن لینا ہے. اب اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو, ابھی تک کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. اسرائیل تو اس کو ایک شے مل گئی ہے کہ یار یہ تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں لوگ, ان میں ہمت تو ہے نہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو جو عرب دنیا ہے وہ تو مستقل سوئی ہوئی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سے I do not know وہ تو شکر مانگ رہے ہیں کہ حزب اللہ بھی ختم ہو رہی ہے, یا حزب اللہ بھی اس وقت ڈیفینسو پہ ہے, ایران بھی ڈیفینسو پہ ہے, اور حماس کو بھی ختم کیا جانا. وہ تو اس شاید ہی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ ہو جائے, کیونکہ ان کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ ایران کا انفلوئنس اس علاقے میں بڑھے, کیونکہ ان کو اپنی ریجینز پیاری ہیں. وہ ساری بادشاہتے ہیں نا, تو وہ اپنی ریجیمز کو بچانے کے چکروں میں ہیں. ایران کا بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے اور حزب اللہ کا بھی. دیکھیے اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے, ٹیکنالوجیکلی بہت آگے ہیں وہ. ابھی جو پیجر کا جو ایکسپلوژنز ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیے نا ایک بہت بڑا مطلب اٹس انبلیویبل کہ کس طرح انہوں نے ایک فرنٹ کمپنی بنائی, ان کو کس طرح پیجر ان کے لیے بنائے جس میں انہوں نے ایکسپلوسیوز رکھے اور پھر اس کو ایک ہی ساتھ تیاری کا اندازہ ہوتا ہے. مطلب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے شاطر لوگ ہیں, اور آپ کا مقابلہ کتنے شاطر ایک اس ریاست سے ہے, اور کتنی جو زائنسٹ ایک پوری تحریک ہے, یہ پوری یہ اسرائیل تک محدود بھی نہیں ہے, اور یہ ہر طرف موجود ہے. ہنگری میں ایک کھولی گئی اور تائیوان سے یہ بن کے آئے. تو آپ دیکھیے کہ کتنے ان کے لمبے ہاتھ ہیں, اور حزب اللہ اور ایران یہ صرف بڑکے ہی مار رہے ہیں. ہمیں دیکھیے نا حماس نے تو اپنا کام پورا کر دیا, فلسطینی تو کوئی شک نہیں ہے, وہ ابھی تک جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ جانتا ہے میرے خیال میں کہ وہ بھی قربانیاں دینے کو تیار ہیں, وہ اور دیتے رہیں گے, کیونکہ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, سچی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو جھوٹی قسم کی امیدیں ان کو دلائی تھیں
یا حزب اللہ نے فار دیٹ میٹر ان کو دلا رکھی تھیں، وہ سب ایک لحاظ سے وہ کلیپس ہو گئی ہیں. صحیح. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حزب اللہ یا ایران فار دیٹ میٹر ان کو کوئی فکر ہے حماس کے حوالے سے یا فلسطینیوں کے معاملے میں. ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، ایک وہ بھی اب ریئلسٹک ہے، ایک ریئل پالیٹک جو ہوتی ہے نا اس کا ایران بھی وہی کر رہا ہے اور حزب اللہ بھی وہی کر رہا ہے. حزب اللہ بھی نہیں چاہتا کہ جو اس کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ طاقت ہے یا اس کے پاس جو اس وقت ایک میزائلز ہیں 1,50,000 کے قریب، یا جو اس کی جو آرگنائزیشن میں لوگ ہیں ان کو مزید نقصان پہنچے. تو یہ بڑے بڑے دعوے کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حزب اللہ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. سچی بات اگر آپ پوچھیے، حماس دیکھ رہا تھا حزب اللہ کی جانب کہ 2 فرنٹ سچویشن کریٹ کریں گے، لیکن حزب اللہ نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جب تک کہ ان کا اپنا کمانڈر شہید نہیں ہوا. فؤاد شکر جب وہ شہید ہوا تب حزب اللہ کو یاد آیا کہ جی ہم نے اسرائیل کے خلاف کچھ ایکشن لینا ہے. اب ان کا ایک اور کمانڈر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، عاقل پورا نام مجھے بھول گیا ان کا، تو وہ اب شاید کچھ وہ تھوڑا بہت ایکشن دکھا دیں. لیکن فلسطین کے معاملے میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ سیریس ہیں. یہ لوگ بھی بس ایک لحاظ سے انہوں نے دعوے بہت کیے ہیں، لیکن کچھ مجھے نظر نہیں آتا آن دا گراؤنڈ کہ یہ لوگ کچھ سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بنیادی جو ہے معاملہ ہے. دوسری طرف جو ہے اس سیکشن میں ہم نے اجیت دوول صاحب کا بھی شاید ذکر کرنا تھا. بالکل. اجیت دوول صاحب کو مبارک ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا نام ہے ان کا، اتنا نام مجھے ہمیشہ، گرپتونت سنگھ پنن، جن کو قتل کرنے کی سازش بنائی تھی بھارت نے، اس پہ نکھیل گپتا اور جو اس وقت را کے چیف تھے سمنت گوئل، یہ سب لوگ شامل تھے اس میں. اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک شو میں کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی سازش ہو رہی اور اجیت دوول کو علم نہ ہو، بلکہ شاید پرائم منسٹر کو بھی علم ہو، مودی کو بھی. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب نیو یارک میں کورٹ نے سمن ایشو کر دیے ہیں جی اجیت دوول اور جو پہلے تھے سمنت گوئل جو را کے چیف تھے، اور ایک اور جو آفیسر تھے را کے وکرم یادیو، اور جو یہ نکھیل گپتا جو ہیں، ان چاروں کے خلاف ایک لحاظ سے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ 21 دن کے اندر یا 25 دنوں کے اندر اپنا جواب سبمٹ کروائیں. تو اب آج کل اجیت دوول مودی صاحب کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ بھی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو دیکھیے نا امریکہ کو بھی پریشانی ہے، امریکہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ناخوش سا ہے بھارت کے ساتھ اس معاملے میں، کیونکہ بھارت نے امریکہ کے تحفظات یا خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی بھی بنائی تاکہ اس معاملے کو دیکھا جا سکے کہ آیا را کے آفیشلز تو اس میں انوالو نہیں تھے. تو اس کمیٹی کے چیئرمین کون تھے؟ اس کمیٹی کو جو بنائی گئی تھی کہ پنن کا جو ایک کانسپریسی تھی، اجیت دوول کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا، اور اب اجیت دوول ہی جو ہیں ان کو نیو یارک نے سمن کر دیا کہ آپ آئیے. کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ یہی ہے کہ اجیت دوول کا ہاتھ بھی ہے، اور مطلب آپ نے اسی کو ہی ریفری بنا دیا جو اصل میں کھلاڑی بھی تھا. تو اب ہائی لیول جو کمیٹی کی انکوائری ہو رہی ہے اس کے تو نتائج کبھی نکلنے نہیں ہے نا، یا تو ابھی تک وہ شیئر بھی اسی لیے نہیں کر پائے کیونکہ اس میں اگر وہ شیئر کرتے بھی ہیں تو اس میں اجیت دوول کا نام تو آنا ہی آنا ہے. اب بھارت کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ کوئی مناسب سا کوئی معاملہ ڈھونڈیں اور اجیت دوول صاحب کو فارغ کریں، کیونکہ یہ اب ان کے لیے امبیرسمنٹ یہ بننے جا رہے ہیں اجیت دوول صاحب. جس طرح دیکھیں نا گوئل جو سمنت گوئل تھے را کے چیف، ان کو تو فارغ کر دیا 30 جون کو، میرے خیال میں ان کی ٹرم پوری ہونی تھی، ان کو پھر ایکسٹینڈ نہیں کیا کیونکہ وہ امبیرسمنٹ تھی. اس طرح جو ہے وکرم یادیو جو کہ را کے، اس کو بھی کہیں بھیج دیا کہ تم بس انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، دوبارہ میں نظر نہ آؤ، نظر آئے تو پھر تمہاری شامت ہے. نکھیل گپتا کو تو امریکہ نے پہلے ہی گرفتار کر لیا چیک ریپبلک میں سے، وہاں سے جب وہ ٹریول کر رہے تھے. تو اب یہ معاملہ بڑا کھل کے آ رہا ہے،
اور جو یہ گرپتونت سنگھ پنن ہیں یہ امریکی شہری بھی ہیں. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جون کے مہینے پچھلے سال وہ دوسرے جو ہرمیت سنگھ تھے ان کو بھی قتل کیا گیا تھا وینکوور میں. تو سکھ فار جسٹس جو ہے نا، سکھ فار جسٹس، یہ ایک موومنٹ چل رہی ہے اور خالستان کی موومنٹ بھی چل رہی ہے. تو بھارت کو اجیت دوول صاحب نے، جو کہ پاکستان بھی کافی عرصہ رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک لحاظ سے امبیرسنگ ہو گئے ہیں معاملہ ان کے لیے. اب یہ کس طرح اس سے اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں وہ شاید ان چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھیں، کیونکہ ٹرمپ اور بائیڈن میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ بھارت کے لیے دونوں ہی ٹھیک ہیں. بھارت کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھارت نے اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کر رکھا ہے اب کہ امریکہ بھارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جہاں تک جو ایشیا پیسیفک کی بات ہے یا انڈین اوشن کی بات ہے یا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہے، تو اس وجہ سے بھارت، لیکن ایک معاملہ تو اب کورٹ تک پہنچ گیا ہے نیو یارک میں، دیکھیے نا. تو اب یہ لیگل پروسیس تو چلے گا. اب وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ جو بھارت کی وزارت خارجہ انہوں نے تو بیان دے دیا ہے کہ یہ سب فضول ہے، ہم اس کو نہیں مانتے and so on and so forth. لیکن یہ ایک امبیرسمنٹ تو ہے اجیت دوول صاحب کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ جو اجیت دوول صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نا ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس میں یہی تھا کہ یہ اس وقت تک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہیں گے جب تک پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہیں گے. تو اب پرائم منسٹر مودی بھی شاید جب 75 سال کے ہو جائیں گے 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد، تو شاید وہ بھی اب اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، جو کہ مشکل لگتا ہے کیونکہ بی جے پی نے دیکھیے اگر 2029 کا انتخابات جیتنے ہیں تو شاید ان کو ایک نیا لیڈر چاہیے ہوگا. مودی صاحب نے 3 سکسیسو ٹرمز کر لی نا، 2014، 2019، 2024. اب 2029 میں ان کا وہ کیرزما، وہ اسپارک رہتا ہے کہ نہیں رہتا، واللہ عالم بالصواب. کیونکہ 2000 اس سال کے جو الیکشن میں تو کافی ان کو شکست تو نہیں، لیکن کافی ان کی جو گراف نیچے آیا. 303 سیٹوں میں سے وہ 240 سیٹوں تک پہنچ گئے ہیں. تو اگلے انتخابات تک شاید وہ 100 کچھ سیٹوں پہ آ جائیں، مزید نیچے آ جائیں. تو بی جے پی اور آر ایس ایس خاص طور پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوگی نا کہ اگلا لیڈر، اگلے الیکشنز ہم مودی کے ساتھ ہی لڑیں یا بی جے پی کو کوئی اور ایسا چہرہ پیش کریں. اس سے بہت سے لوگ ہیں، یوگی آدتیہ ناتھ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بہت بری شکست ہوئی یو پی میں. اب وہاں پہ 2027 میں الیکشنز ہیں میرے خیال میں یو پی میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح، پھر امیت شاہ وہ بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. تو کمنگ بیک ٹو دس پنن کیس ایک امبیرسمنٹ تو ہے بھارت کے لیے، اور اس کو اب انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. اب اجیت دوول کو چونکہ ایکسپلینیشن دینی پڑ گئی ہے نیو یارک کی ایک کورٹ میں، تو اب یہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں، لیٹس سی ان دی ڈیز اہیڈ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک اور چیز کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس وقت ہے پروڈیوسر صاحب؟ اچھا، اسی دوران اگر آپ دیکھیے تو جو ہے بھارت میں کم از کم کابینہ نے منظور کر لیا ہے 1 نیشن 1 الیکشن. پاکستان میں تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ پروونشل اور ہمارے جو الیکشنز ہیں قومی اسمبلی کے ایک ہی دن ہوتے ہیں. لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہوتا. بھارت میں الیکشنز اسٹیٹس میں جو ہیں 28 اسٹیٹس ہیں، تو وہاں پہ الیکشنز 5-5 سال کے بعد ہر مختلف ہوتے رہتے ہیں. جس طرح اس سال بھی، اس وقت بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہے ہیں، ہریانہ میں ہو رہے ہیں اور مہاراشٹر میں ہوں گے الیکشنز. پھر جس طرح میں نے پہلے کہا 2027 میں 26 میں بھی کہیں الیکشنز ہوں گے. تو بی جے پی کی یہ کہانی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہر وقت الیکشنز ہی ہوتے رہتے ہیں اس ملک میں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی پاکستان کی طرح سارے الیکشنز، اسٹیٹ کے الیکشنز اور جو لوک سبھا کے الیکشنز ایک ہی دن کروائیں. تو اس سے کافی بچت بھی ہوگی، اور ایک جو پورے 5 سال ہم الیکشن کے پروسیس میں رہتے ہیں اس سے بھی ہم باہر نکل آئیں گے. تو بھارت میں تو یہ شاید ممکن ہو. ہمارے ہاں تھوڑا سا کنفیوژن اس لیے تھی کہ ہمارے ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بیچ میں معاملہ آ جاتا ہے، جو کہ وہاں پہ نہیں ہے.
کیونکہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کافی مضبوط ہے اور جو ان کا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے. صحیح. تو اس وجہ سے بھارت میں یہ ممکن تو ہے، لیکن ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیونکہ کانگریس اس کے بڑے خلاف ہے، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ آیا 2/3 میجورٹی ان کو لوک سبھا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی کچھ مزید انٹرسٹنگ اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ. اسٹے ود اس، دیکھتے رہیے ڈی سائفر ود عبدالباسط. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.